قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ عرینہ کے کچھ لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی کہ وہ زکوٰۃ کے اونٹوں میں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں، کیونکہ وہ ایسے مرض میں مبتلا تھے جس کی دوا یہی تھی۔ لیکن انہوں نے ان اونٹوں کے چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے، آخر وہ لوگ پکڑ کر لائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دیں، پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا جس کی شدت کی وجہ سے وہ پتھر چبانے لگے تھے۔ اس روایت کے مطابق ابو قلابہ ثابت اور حمید نے انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1501۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن ابی طلحہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ ان کی تحنیک کر دیں، یعنی اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر ان کے منہ میں ڈال دیں۔ میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں داغ لگانے کا آلہ تھا اور آپ زکوٰۃ کے اونٹوں پر داغ لگا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1502۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے عمر بن نافع نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ صدقہ فطر 1 سا کھجور 1 سا جو فرض قرار دی تھی، غلام، آزاد مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر آپ کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1503۔ امام مالک نے خبر دی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ آزاد یا غلام، مرد یا عورت تمام مسلمانوں پر 1 سا کھجور یا جو فرض کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1504۔ ایاز بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم 1 سا جو کا صدقہ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1505۔ ایاز بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح عامری نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ہم فطرہ کی زکوٰۃ 1 سا اناج یا گیہوں یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا زبیب، خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1506۔ احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن نافع کے واسطے سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا جو کی زکوٰۃ فطر دینے کا حکم فرمایا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے اسی کے برابر 2 مد آدھا سا گیہوں کر لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1507۔ ایاز بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر 1 سا گیہوں یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا زبیب، خشک انگور یا خشک انجیر نکالتے تھے۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ مدینے میں آئے اور گیہوں کی آمدنی ہوئی تو کہنے لگے، میں سمجھتا ہوں اس کا 1 مد دوسرے اناج کے 2 مد کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1508۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1509۔ زید بن اسلم نے بیان کیا، ان سے عیاض بن عبداللہ بن سعد نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن کھانے کے غلے سے ایک صاع نکالتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہمارا کھانا ان دنوں جو، زبیب، پنیر اور کھجور تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1510۔ نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر یا یہ کہا کہ صدقہ رمضان مرد، عورت، آزاد اور غلام سب پر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو فرض قرار دیا تھا۔ پھر لوگوں نے آدھا صاع گیہوں کو اس کے برابر قرار دے لیا، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ کھجور دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں کھجور کا قحط پڑا تو آپ نے جو صدقے میں نکالا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے، یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا دے دیا کرتے تھے، اور لوگ صدقہ فطر 1 یا 2 دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میرے بیٹوں سے نافع کے بیٹے مراد ہیں۔ امام بخاری نے کہا کہ وہ عید سے پہلے جو صدقہ دے دیتے تھے تو اکٹھا ہونے کے لیے نہ فقیروں کے لیے، پھر وہ جمع کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1511۔ نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور کا صدقہ فطر چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام سب پر فرض قرار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1512۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سلیمان بن یسار نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فضل بن عباس حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خشم کی ایک خوبصورت عورت آئی۔ فضل اس کو دیکھنے لگے، وہ بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا چہرہ بار بار دوسری طرف موڑ دینا چاہتے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا فریضہ حج میرے والد کے لیے ادا کرنا ضروری ہو گیا ہے، لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، اونٹنی پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1513۔ عبداللہ بن وہب نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں ابن شہاب نے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی، ان سے عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالحلیفہ میں دیکھا کہ اپنی سواری پر چڑھ رہے ہیں۔ پھر جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1514۔ امام اوزائی نے بیان کیا، انہوں نے عطا بن ابی رباح سے سنا، وہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا۔ جب سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی، ابراہیم بن موسیٰ کی یہ حدیث ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1515۔ اور ابان نے کہا ہم سے مالک بن دینار نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنعیم سے عمرہ کرایا اور پالان کی پچھلی لکڑی پر ان کو بٹھا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حج کے لیے پالانے باندھو، کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1516۔ ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک پالان پر حج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ بخیل نہیں تھے۔ آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پالان پر حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اسی پر آپ کا اسباب بھی لدا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1517۔
قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ لوگوں نے تو عمرہ کر لیا لیکن میں نہ کر سکی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن اپنی بہن کو لے جا اور انہیں تنعیم سے عمرہ کرا لا۔ چنانچہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھایا اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ ادا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1518۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا کام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1519۔ حبیب بن ابی عمرہ نے خبر دی، انہیں عائشہ بنت طلحہ نے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، پھر ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ سب سے افضل جہاد حج ہے جو مبرور ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1520۔ سیار ابو الحکم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو حزم سے سنا، انہوں نے بیان کیا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1521۔ زید بن جبیر نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے، وہاں قنات کے ساتھ شامیانہ لگا ہوا تھا۔ زید بن جبیر نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کس جگہ سے عمرے کا احرام باندھنا چاہیے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد والوں کے لیے قرن، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ اور شام والوں کے لیے جحفہ مقرر کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1522۔ اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یمن کے لوگ راستے کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے، کہتے تو یہ تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور توشہ لے لیا کرو کہ سب سے بہتر توشہ تو تقوی ہی ہے۔ اس کو ابن عینہ نے عمروں سے بواسطہ اکرمہ مرسلن نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1523۔ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے احرام کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن، منازل، یمن والوں کے لیے یلملم متعین کیا۔ یہاں سے ان مقامات والے بھی احرام باندھیں اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو ان راستوں سے آئیں اور حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جن کا قیام میقات اور مکے کے درمیان ہے تو وہ احرام اسی جگہ سے باندھیں جہاں سے انہیں سفر شروع کرنا ہے، یہاں تک کہ مکے کے لوگ مکے سے احرام باندھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1524۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے لوگ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، شام کے لوگ جحفہ سے اور نجد کے لوگ قرن منازل سے۔ عبداللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یمن کے لوگ یلملم سے احرام باندھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1525۔ طاؤس نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم۔ یہ میقات ان ملک والوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزر کر حرم میں داخل ہوں اور حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں ان کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ان کے گھر ہیں، یہاں تک کہ مکے کے لوگ احرام مکے ہی سے باندھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1526۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے ظاہری سے یہ حدیث یاد رکھی، ان سے سالم نے کہا اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات متعین کر دیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1527۔ دوسری سند، اور امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے احمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ اور شام والوں کے لیے مہیعہ یعنی جحفہ اور نجد والوں کے لیے قرن منازل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے احرام یلملم سے باندھیں، لیکن میں نے اسے آپ سے نہیں سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1528۔ حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عمرو بن دینار نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ٹھہرایا اور شام والوں کے لیے جحفہ، یمن والوں کے لیے یلملم اور نجد والوں کے لیے قرن منازل۔ یہ ان ملکوں کے لوگوں کے لیے ہیں اور دوسرے ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزریں اور حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں تو وہ اپنے شہروں سے احرام باندھیں تاکہ مکے کے لوگ مکے ہی سے احرام باندھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1529۔ عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ مقرر کیا، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم۔ یہ ان ملکوں کے باشندوں کے لیے میقات ہیں اور تمام ان دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزر کر آئیں اور حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں تو وہ احرام وہیں سے باندھیں جہاں سے سفر شروع کریں تاکہ مکے کے لوگ احرام مکے ہی سے باندھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1530۔ عبید اللہ عمری نے نافع سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب یہ دو شہر بصرہ اور کوفہ فتح ہوئے تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لوگوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ قرن منازل قرار دی ہے اور ہمارا راستہ ادھر سے نہیں ہے، اگر ہم قرن کی طرف جائیں تو ہمارے لیے بڑی دشواری ہوگی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم اپنے راستے میں اس کے برابر کوئی چیز تجویز کر لو، چنانچہ ان کے لیے ذات عرق کی تعین کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1531۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذوالحلیفہ کے پتھریلے میدان میں سواری روکی اور پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1532۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے گزرتے ہوئے معرس کے راستے سے مدینے آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جاتے تو شجرہ کی مسجد میں نماز پڑھتے، لیکن واپسی میں ذوالحلیفہ کے نشیب میں نماز پڑھتے۔ آپ رات وہیں گزارتے تاکہ صبح ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1533۔
امام اوزائی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، ان کا بیان تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وادی عقیق میں سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ رات میرے پاس میرے رب کا ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ اور اعلان کر کہ عمرہ حج میں شریک ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1534۔ سالم بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ مارس کے قریب ذوالحلیفہ کے بطن وادی عقیق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا، جس میں آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اس وقت بطحہ مبارکہ میں ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ سالم نے ہم کو بھی وہاں ٹھہرایا، وہ اس مقام کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں عبداللہ اونٹ بٹھایا کرتے تھے، یعنی جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اترا کرتے تھے۔ وہ مقام اس مسجد کے نیچے کی طرف ہے جو نالے کے نشیب میں ہے۔ اترنے والوں اور راستے کے بیچوں بیچ وادی عقیق مدینے سے 4 میل بقیع کی جانب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1535۔ عطا بن ابی رباح نے خبر دی، انہیں صفوان بن یالی نے کہا کہ ان کے باپ یالی بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کبھی آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دکھائیے جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے جس نے عمرے کا احرام اس طرح باندھا کہ اس کے کپڑے خوشبو میں بسے ہوئے ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے، پھر آپ پر وحی نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یعلی رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا۔ یعلی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑا تھا جس کے اندر آپ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے کپڑے کے اندر اپنا سر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ روئے مبارک سرخ ہے اور آپ خراٹے لے رہے ہیں۔ پھر یہ حالت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرے کے متعلق پوچھا تھا؟ شخص مذکور حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو خوشبو لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لے اور اپنا جبہ اتار دے، عمرے میں بھی اسی طرح کر جس طرح حج میں کرتے ہو۔ میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مرتبہ دھونے کے حکم سے پوری طرح صفائی مراد تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1536۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سادہ تیل استعمال کرتے تھے احرام کے باوجود۔ میں نے اس کا ذکر ابراہیم نخعی سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات نقل کرتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1537۔ اسود نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم ہیں اور گویا میں آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1538۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تو میں آپ کے احرام کے لیے اور اسی طرح بیت اللہ کے طواف زیارت سے پہلے حلال ہونے کے لیے خوشبو لگایا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1539۔ عبداللہ بن وہب نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سالم نے اور ان سے ان کے والد نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلبید کی حالت میں لبیک کہتے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1540۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، انہوں نے اپنے باپ سے سنا،
وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ کے قریب ہی پہنچ کر احرام باندھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1541۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کو کس طرح کا کپڑا پہننا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کرتا پہنے، نہ عمامہ باندھے، نہ پاجامہ پہنے، نہ باران کوٹ، نہ موزے، لیکن اگر اس کے پاس جوتی نہ ہو تو وہ موزے اس وقت پہن سکتا ہے جب ٹخنوں کے نیچے سے ان کو کاٹ لیا ہو، اور احرام میں کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہوا ہو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ محرم اپنا سر دھو سکتا ہے لیکن کنگھا نہ کرے، بدن بھی نہ کھجلانا چاہیے، اور جوں سر اور بدن سے نکال کر زمین پر ڈالی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1542۔ جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے یونس بن زید نے، ان سے زہری نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ عرفات سے مزدلفہ تک اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر مزدلفہ سے منا تک حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے تھے۔ دونوں حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1543، 1544۔ جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے یونس بن زید نے، ان سے زہری نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ عرفات سے مزدلفہ تک اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر مزدلفہ سے منا تک حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے تھے۔ دونوں حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1543، 1544۔ قریب نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حجۃ الوداع میں ظہر اور عصر کے درمیان ہفتے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھا کرنے اور تیل لگانے اور ازار اور رداء پہننے کے بعد اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینے سے نکلے۔ آپ نے اس وقت زعفران میں رنگے ہوئے ایسے کپڑے کے سوا جس کا رنگ بدن پر لگتا ہو کسی قسم کی چادر یا تہبند پہننے سے منع نہیں کیا۔ دن میں آپ ذوالحلیفہ پہنچ گئے اور رات وہیں گزاری۔ آپ سوار ہوئے اور بیدا سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لبیک کہا اور احرام باندھا اور اپنے اونٹوں کو ہار پہنایا۔ ذی قعدہ کے مہینے میں اب 5 دن رہ گئے تھے۔ پھر آپ جب مکہ پہنچے تو ذی الحجہ کے 4 دن گزر چکے تھے۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی کی۔ آپ ابھی حلال نہیں ہوئے کیونکہ قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے ان کی گردن میں ہار ڈال دیا تھا۔ آپ حجون پہاڑ کے نزدیک مکے کے بالائی حصے میں اترے۔ حج کا احرام اب بھی باقی تھا۔ بیت اللہ کے طواف کے بعد پھر آپ وہاں اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ ہو لیے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں، پھر اپنے سروں کے بال ترشوا کر حلال ہو جائیں۔ یہ فرمان ان لوگوں کے لیے تھا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی بیوی تھی تو وہ اس سے ہم بستر ہو سکتا تھا۔ اس طرح خوشبودار اور سلے ہوئے کپڑے کا استعمال بھی اس کے لیے جائز تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1545۔ ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ سے محمد بن المنقدر نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 4 رکعتیں پڑھیں لیکن ذوالحلیفہ میں 2 رکعت ادا فرمائیں۔ پھر آپ نے رات وہیں گزاری۔ صبح کے وقت جب آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے لبیک پکار دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1546۔
ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر 4 رکعت پڑھی، لیکن ذوالحلیفہ میں عصر 2 رکعت۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رات صبح تک آپ نے ذوالحلیفہ میں ہی گزار دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1547۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ابو ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر مدینہ منورہ میں 4 رکعت پڑھی، لیکن نماز عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی۔ میں نے خود سنا کہ لوگ بلند آواز سے حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1548۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، تمام حمد تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں، ملک تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1549۔ سفیان ثوری نے اعمش سے بیان کیا، ان سے عمارہ نے، ان سے ابو عطیہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں جانتی ہوں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہتے تھے۔ آپ تلبیہ یوں کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ ترجمہ گزر چکا ہے۔ اس کی مطابقت سفیان ثوری کی طرح ابو معاویہ نے اعمش سے بھی کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1550۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت۔ آپ رات کو وہیں رہے، صبح ہوئی تو مقام بیدا سے سواری پر بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تسبیح اور تکبیر کہی، پھر حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا، یعنی قرآن کیا۔ جب ہم مکہ آئے تو آپ کے حکم سے جن لوگوں نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا ان سب نے احرام کھول دیا، پھر 8ویں تاریخ میں سب نے حج کا احرام باندھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو کر بہت سے اونٹ نہر کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن مدینہ میں 2 چت کبرے سینگوں والے مینڈھے ذبح کیے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ بعض لوگ اس حدیث کو یوں روایت کرتے ہیں ایوب سے، انہوں نے ایک شخص سے، انہوں نے انس سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1551۔ صالح بن کیسان نے خبر دی، انہیں نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی سواری پوری طرح کھڑی ہو گئی تو آپ نے اس وقت لبیک پکارا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1552۔ ایوب سختیانی نے نافع سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب ذوالحلیفہ میں صبح کی نماز پڑھ چکے تو اپنی اونٹنی پر پالان لگانے کا حکم فرمایا۔ سواری لائی گئی تو آپ اس پر سوار ہوئے اور جب وہ آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی تو آپ کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو گئے اور پھر لبیک کہنا شروع کیا تاکہ حرم میں داخل ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے لبیک کہنا بند کر دیا، پھر ذی طویٰ میں تشریف لا کر رات وہیں گزارتے، صبح ہوتی تو نماز پڑھتے اور غسل کرتے، پھر مکے میں داخل ہوتے۔ آپ یقین کے ساتھ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ عبد الوارث کی طرح اس حدیث کو اسماعیل نے بھی ایوب سے روایت کیا، اس میں غسل کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1553۔ نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مکے جانے کا ارادہ کرتے تھے پہلے خوشبو کے بغیر تیل استعمال کرتے، اس کے بعد مسجد ذوالحلیفہ میں تشریف لاتے، یہاں صبح کی نماز پڑھتے، پھر سوار ہوتے۔ جب اونٹنی آپ کو لے کر پوری طرح کھڑی ہو جاتی تو احرام باندھتے،
پھر فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1554۔ مجاہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ لوگوں نے دجال کا ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ نہیں سنا، ہاں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ نالے میں اترے تو لبیک کہہ رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1555۔ امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہیں عروہ بن زبیر نے، ان سے نبی کریم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پہلے ہم نے عمرے کا احرام باندھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی ہو تو اسے عمرے کے ساتھ حج کا بھی احرام باندھ لینا چاہیے۔ ایسا شخص درمیان میں حلال نہیں ہو سکتا، بلکہ حج اور عمرہ دونوں سے ایک ساتھ حلال ہوگا۔ میں بھی مکہ آئی تھی، اس وقت میں حائضہ ہو گئی، اس لیے نہ بیت اللہ کا طواف کر سکی اور نہ صفا اور مروہ کی سعی۔ میں نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنا سر کھول ڈال، کنگھا کر اور عمرہ چھوڑ کر حج کا احرام باندھ لے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب ہم حج سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ تنعیم بھیجا۔ میں نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس عمرے کے بدلے میں ہے جسے تم نے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ لوگوں نے حجۃ الوداع میں صرف عمرے کا احرام باندھا تھا، وہ بیت اللہ کا طواف، صفا اور مروہ کی سعی کر کے حلال ہو گئے۔ پھر منا سے واپس ہونے پر دوسرا طواف یعنی طواف الزیارہ کیا، لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا تھا انہوں نے صرف ایک ہی طواف کیا یعنی طواف الزیارہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1556۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں۔ انہوں نے سراقہ کا قول بھی ذکر کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1557۔ سلیم بن حیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے مروان اصفر سے سنا اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کس طرح کا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں حلال ہو جاتا۔ اور محمد بن ابی بکر نے ابن جریج سے یوں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے عرض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا احرام باندھا ہو اسی کا میں نے بھی باندھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر قربانی کر اور اپنی اسی حالت پر احرام جاری رکھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1558۔ سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے قیس بن مسلم نے، ان سے طارق بن شہاب نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے پاس یمن بھیجا تھا۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر میں آیا تو آپ سے بطحا میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کس کا احرام باندھا ہے؟ میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا باندھا ہو۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ قربانی ہے؟ میں نے عرض کی کہ نہیں، اس لیے آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کروں۔ اس کے بعد آپ نے احرام کھول دینے کے لیے فرمایا۔ چنانچہ میں اپنی قوم کی ایک خاتون کے پاس آیا، انہوں نے میرے سر کا کنگھا کیا یا میرا سر دھویا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں تو وہ یہ حکم دیتی ہے کہ حج اور عمرہ پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک احرام نہیں کھولا جب تک آپ نے قربانی سے فراغت نہیں حاصل فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1559۔ افلح بن حمید نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں، حج کی راتوں میں اور حج کے دنوں میں نکلے، پھر صرف میں جا کر اترے۔ آپ نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب فرمایا، جس کے ساتھ ہدی نہ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اپنے احرام کو صرف عمرے کا بنا لے تو اسے ایسا کر لینا چاہیے، لیکن جس کے ساتھ قربانی ہے وہ ایسا نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے اس فرمان پر عمل کیا اور بعض نے نہیں کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعض اصحاب جو استطاعت و حوصلہ والے تھے کہ وہ احرام کے ممنوعات سے بچ سکتے تھے، ان کے ساتھ ہدی بھی تھی، اس لیے وہ تنہا عمرہ نہیں کر سکتے تھے، پس انہوں نے احرام نہیں کھولا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا، اے بھولی بھالی عورت، تو رو کیوں رہی ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں نے آپ کے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد کو سن لیا، اب تو میں عمرہ نہ کر سکوں گی۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں نماز پڑھنے کے قابل نہ رہی، یعنی حائضہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، آخر تم بھی تو آدم کی بیٹیوں کی طرح ایک عورت ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے بھی وہ مقدر کیا ہے جو تمام عورتوں کے لیے کیا ہے، اس لیے عمرہ چھوڑ کر حج کرتی رہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جلد ہی عمرے کی توفیق دے دے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم حج کے لیے نکلے، جب ہم عرفات سے منا پہنچے تو میں پاک ہو گئی، پھر منا سے جب میں نکلی تو بیت اللہ کا طواف و زیارہ کیا۔ آپ نے بیان کیا کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب واپس ہونے لگی تو آپ وادی محصب میں آن کر اترے، ہم بھی آپ کے ساتھ ٹھہرے۔ آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلا کر کہا کہ اپنی بہن کو لے کر حرم سے باہر جا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ، پھر عمرے سے فارغ ہو کر تم لوگ یہیں واپس آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق چلے، اور جب میں اور میرے بھائی طواف سے فارغ ہو گئے تو میں سحری کے وقت آپ کی خدمت میں پہنچی۔ آپ نے پوچھا کہ فارغ ہو گئیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تب آپ نے اپنے ساتھیوں سے سفر شروع کر دینے کے لیے کہا۔ سفر شروع ہو گیا اور آپ مدینہ منورہ واپس ہو رہے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ جو لا یدرک ہے وہ دورہ یدیر و دائرہ سے مشتق ہے، دورہ یدور و زورہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس روایت میں لا یدرک ہے وہ درہ یدر و درہ سے نکلا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1560۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ جب ہم مکہ پہنچے تو اور لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو قربانی اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے، چنانچہ جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے۔ افعال عمرہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہدی نہیں لے گئی تھیں، اس لیے انہوں نے بھی احرام کھول ڈالے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی تھی، اس لیے میں بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی، یعنی عمرہ چھوٹ گیا اور حج کرتی چلی گئی۔ جب محصب کی رات آئی میں نے کہا، یا رسول اللہ، اور لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں، لیکن میں صرف حج کر سکتی ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا جب ہم مکہ آئے تھے تو تم طواف نہ کر سکی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم تک چلی جا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ، پھر عمرہ ادا کر، ہم لوگ تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ اور صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا
کہ معلوم ہوتا ہے میں بھی آپ لوگوں کو رکنے کا سبب بن جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردار سرمنڈی، کیا تو نے یوم نحر کا طواف نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، میں تو طواف کر چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر کوئی حرج نہیں، چل کوچ کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، پھر میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ مکے سے جاتے ہوئے اوپر کے حصے پر چڑھ رہے تھے اور میں نشیب میں اتر رہی تھی، یا یہ کہا کہ میں اوپر چڑھ رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چڑھاؤ کے بعد اتر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1561۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، کچھ نے حج اور عمرہ دونوں کا، اور کچھ نے صرف حج کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صرف حج کا احرام باندھا تھا، پھر آپ نے عمرہ بھی شریک کر لیا۔ پھر جن لوگوں نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا، ان کا احرام 10ویں تاریخ تک نہ کھل سکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1562۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے، ان سے علی بن حسین حضرت زین العابدین نے، اور ان سے مروان بن حکم نے بیان کیا کہ حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ حج اور عمرے کو ایک ساتھ ادا کرنے سے روکتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور کہا، لبیک بعمرہ و حجہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی ایک شخص کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1563۔ عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ محرم کو سفر بنا لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹھ سستا لے اور اس پر خوب بال اگ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے، یعنی حج کے ایام گزر جائیں، تو عمرہ حلال ہوتا ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ چوتھی کی صبح کو احرام باندھے ہوئے آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں۔ یہ حکم عرب کے پرانے رواج کی بنا پر عام صحابہ رضی اللہ عنہم پر بڑا بھاری گزرا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1564۔ محمد بن جعفر غندر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قیس بن مسلم نے، ان سے طارق بن شہاب نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے حاضر ہوا تو آپ نے مجھ کو عمرے کے بعد احرام کھول دینے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1565۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، دوسری سند، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے، اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے لیکن آپ حلال نہیں ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی تلبید، بالوں کو جمانے کے لیے ایک لیسدار چیز کا استعمال کرنا کی ہے، اور اپنے ساتھ ہدی قربانی کا جانور لایا ہوں، اس لیے میں قربانی سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1566۔ ابو جمرہ نصر بن عمران الزبعی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا تو کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا، اس لیے میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے تمتع کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ مجھ سے کہہ رہا ہے،
حج بھی مبرور ہوا اور عمرہ بھی قبول ہوا۔ میں نے یہ خواب ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں قیام کر، میں اپنے پاس سے تمہارے لیے کچھ مقرر کر کے دیا کروں گا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جمرہ سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کیا تھا، یعنی مال کس بات پر دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس خواب کی وجہ سے جو میں نے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1567۔ ابو شہاب نے کہا کہ میں تمتع کی نیت سے عمرے کا احرام باندھ کے یوم ترویہ سے 3 دن پہلے مکہ پہنچا۔ اس پر مکہ کے کچھ لوگوں نے کہا اب تمہارا حج مکی ہوگا۔ میں عطا بن ابی رباح کی خدمت میں حاضر ہوا یہی پوچھنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج کیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی کے اونٹ لائے تھے، یعنی حجۃ الوداع۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے صرف مفرد حج کا احرام باندھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عمرے کا احرام باندھ لو اور بیت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام کھول ڈالو اور بال ترشوا لو۔ یوم ترویہ تک برابر اسی طرح حلال رہو، پھر یوم ترویہ میں مکے سے حج کا احرام باندھو، اور اس طرح اپنے حج مفرد کو جس کی تم نے پہلے نیت کی تھی اب اسے تمتع بنا لو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہم اسے تمتع کیسے بنا سکتے ہیں، ہم تو حج کا احرام باندھ چکے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو خود میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح تم سے کہہ رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں، اب میرے لیے کوئی چیز اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک میرے قربانی کے جانوروں کی قربانی نہ ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ابو شہاب کی اس حدیث کے سوا اور کوئی مرفوع حدیث مروی نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1568۔ حجاج بن محمد اور نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے سعید بن مسیب نے کہ جب حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ عصفان آئے تو ان میں باہم تمتع کے سلسلے میں اختلاف ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے حال پر رہنے دو۔ یہ دیکھ کر علی نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1569۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو ہم نے حج کی لبیک پکاری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تو ہم نے اسے عمرہ بنا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1570۔ حمام بن یحییٰ نے قتادہ سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے مطرف نے عمران بن حسین سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے تمتع کیا تھا اور خود قرآن میں تمتع کا حکم نازل ہوا تھا، اب ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1571۔ عثمان بن غیاث نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حج میں تمتع کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مہاجرین، انصار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور ہم سب نے احرام باندھا تھا۔ جب ہم مکہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے احرام کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے کر لو، لیکن جو لوگ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے ہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ہم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر لی تو اپنا احرام کھول ڈالا، اور ہم اپنی بیویوں کے پاس گئے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک ہدی اپنی جگہ نہ پہنچ لے،
یعنی قربانی نہ ہو لے۔ ہمیں جنہوں نے ہدی ساتھ نہیں لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں تاریخ کی شام کو حکم دیا کہ ہم حج کا احرام باندھ لیں۔ پھر جب ہم مناسک حج سے فارغ ہو گئے تو ہم نے آ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کی۔ پھر ہمارا حج پورا ہو گیا اور اب قربانی ہم پر لازم ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جسے قربانی کا جانور میسر ہو تو وہ قربانی کرے، اور اگر کسی کو قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے حج میں اور 7 دن گھر واپس ہونے پر رکھے۔ قربانی میں بکری بھی کافی ہے، تو لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں عبادتیں ایک ہی سال میں ایک ساتھ ادا کیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود عمل کر کے تمام لوگوں کے لیے جائز قرار دیا تھا۔ البتہ مکے کے باشندوں کا اس سے استثناء ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد الحرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں۔ اور حج کے جن مہینوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ ان مہینوں میں جو کوئی بھی تمتع کرے وہ یا قربانی دے یا اگر مقدور نہ ہو تو روزے رکھے۔ اور رفث کا معانی جمع یا فحش باتیں اور فسوق، گناہ اور جدال، لوگوں سے جھگڑنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1572۔ ایوب سختیانی نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہوں نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حرم کی سرحد کے قریب پہنچتے تو تلبیہ کہنا بند کر دیتے، رات ذی طوا میں گزارتے، صبح کی نماز وہیں پڑھتے اور غسل کرتے، پھر مکے میں داخل ہوتے۔ آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1573۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طوا میں رات گزاری، پھر جب صبح ہوئی تو آپ مکے میں داخل ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1574۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بلند گھاٹی یعنی جنت المعلی کی طرف سے داخل ہوتے اور نکلتے ثنیہ سفلی کی طرف سے یعنی نیچے کی گھاٹی باب شبیکہ کی طرف سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1575۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنیہ علیہ یعنی مقام قدا کی طرف سے داخل ہوتے جو بطحہ میں ہے، اور ثنیہ سفلی کی طرف سے نکلتے تھے یعنی نیچے والی گھاٹی کی طرف سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1576۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو اوپر کی بلند جانب سے شہر کے اندر داخل ہوئے اور مکے سے واپس جب گئے تو نیچے کی طرف سے نکل گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1577۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر شہر میں قدا کی طرف سے داخل ہوئے اور قدا کی طرف سے نکلے جو مکے کے بلند جانب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1578۔ عمرو بن حارث نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوتے وقت مکے کے بالائی علاقے قدا سے داخل ہوئے۔ ہشام نے بیان کیا کہ عروہ اگرچہ قدا اور قدا دونوں طرف سے داخل ہوتے تھے لیکن اکثر قدا سے داخل ہوتے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1579۔ عروہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے کے بالائی علاقے قدا کی طرف سے داخل ہوتے
لیکن عروہ اکثر قدا کے طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1580۔ ہشام نے اپنے باپ سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر قدا سے داخل ہوتے تھے، اور وہ خود اگرچہ دونوں طرف سے قدا اور قدا داخل ہوتے، لیکن اکثر آپ قدا کی طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ قدا اور قدا دو مقامات کے نام ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1581۔ عمرو بن دینار نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ عنہ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہبند اتار کر کاندھے پر ڈال لو تاکہ پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ننگے ہوتے ہی بے ہوش ہو کر آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف لگ گئیں۔ آپ کہنے لگے میرا تہبند دے دو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مضبوط باندھ لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1582۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے جب تیری قوم نے کعبے کی تعمیر کی تو بنیاد ابراہیم کو چھوڑ دیا تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر آپ بنیاد ابراہیم پر اس کو کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ نے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے بالکل نزدیک نہ ہوتا تو میں بے شک ایسا کر دیتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سچی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہی وجہ تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حتیم سے متصل جو دیواروں کے کونے ہیں ان کو نہیں چومتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ ابراہیمی بنیادوں پر پورا نہ ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1583۔ اشعث نے بیان کیا، ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حتیم بھی بیت اللہ میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر میں نے پوچھا کہ پھر لوگوں نے اسے کعبے میں کیوں نہیں شامل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کمی پڑ گئی تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ دروازہ کیوں اونچا بنایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہاری قوم ہی نے کیا تاکہ جسے چاہیں اندر آنے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اگر تمہاری قوم کی جاہلیت کا زمانہ تازہ نہ ہوتا اور مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل بگڑ جائیں گے تو اس حتیم کو بھی میں کعبے میں شامل کر دیتا اور کعبے کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1584۔ ہشام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے ابھی تازہ نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کر اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر بناتا، کیونکہ قریش نے اس میں کمی کر دی ہے، اس میں ایک دروازہ اور اس دروازے کے مقابل رکھتا۔ ابو معاویہ نے کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا، حدیث میں خلف سے دروازہ مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1585۔ یزید بن رومان نے بیان کیا، ان سے عروہ نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت ابھی تازہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو گرانے کا حکم دے دیتا تاکہ نئی تعمیر میں اس حصے کو بھی داخل کر دوں جو اس سے باہر رہ گیا ہے، اور اس کی کرسی زمین کے برابر کر دوں اور اس کے 2 دروازے بنا دوں، ایک مشرق اور ایک مغرب میں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی بنا پر اس کی تعمیر ہو جاتی۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا کعبے کو گرانے سے یہی مقصد تھا۔ یزید نے بیان کیا کہ میں اس وقت موجود تھا جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے گرایا تھا اور اس کی نئی تعمیر کر کے حتیم کو اس کے اندر کر دیا تھا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے پائے بھی دیکھے جو اونٹ کی کوہان کی طرح تھے۔ جریر بن حازم نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی جگہ کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی دکھاتا ہوں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ حتیم میں گیا اور آپ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے۔ جریر نے کہا کہ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جگہ حتیم میں سے 6 ہاتھ ہوگی یا ایسی ہی کچھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1586۔ جریر بن عبد الحمید نے منصور سے بیان کیا، ان سے مجاہد نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکے کو حرمت والا بنایا ہے، یعنی عزت دی ہے، پس اس کے درختوں کے کانٹے تک بھی نہیں کاٹے جا سکتے، یہاں کے شکار بھی نہیں ہنکائے جا سکتے، اور ان کے علاوہ جو اعلان کر کے مالک تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں کوئی شخص یہاں کی گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1587۔ عبداللہ بن وہب نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں علی بن حسین نے، انہیں عمرو بن عثمان نے اور انہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکے میں کیا اپنے گھر میں قیام فرمائیں گے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے محلہ یا مکان چھوڑا ہی کب ہے، سب بیچ کھوچ کر برابر کر دیے۔ عقیل اور طالب ابو طالب کے وارث ہوئے تھے۔ جعفر اور علی رضی اللہ عنہ کو وراثت میں کچھ نہیں ملا تھا کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، اور عقیل ابتدا میں اور طالب اسلام نہیں لائے تھے۔ اس بنیاد پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ ابن شہاب نے کہا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے دلیل لیتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1588۔ ظاہری نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منا سے لوٹتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر مکے آنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ کل انشاءاللہ ہمارا قیام اسی خیف بنی کنانہ یعنی محصب میں ہوگا جہاں قریش نے کفر پر اڑے رہنے کی قسم کھائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1589۔ ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ 11ویں کی صبح کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تھے تو یہ فرمایا تھا کہ کل ہم خیف بنی کنانہ میں قیام کریں گے جہاں قریش نے کفر کی حمایت کی قسم کھائی تھی۔ آپ کی مراد محصب سے تھی کیونکہ یہیں قریش اور کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یا راوی نے بنو المطلب کہا کے خلاف حلف اٹھایا تھا کہ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں ان کے ہاں بیاہ شادی نہ کریں گے اور نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ اور سلامہ بن روح نے عقیل اور یحییٰ بن ضحاک سے روایت کیا، ان سے امام اوزائی نے بیان کیا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی، انہوں نے اپنی روایت میں بنو ہاشم اور بنو المطلب کہا۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ بنو المطلب زیادہ صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1590۔ زیادہ بن سعد نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1591۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا۔ دوسری سند
امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن ابی حفصہ نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ ہی کے دن جاہلیت میں کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان فرض کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1592۔ ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا، ان سے حجاج بن حجاج اسلمی نے، ان سے قتادہ نے، ان سے عبداللہ بن ابی عتبہ نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ عبداللہ بن ابی عتبہ کے ساتھ اس حدیث کو ابان اور عمران نے قتادہ سے روایت کیا، اور عبد الرحمن نے شعبہ کے واسطے سے یوں بیان کیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے۔ امام بخاری نے کہا کہ پہلی روایت زیادہ راویوں نے بیان کی ہے، اور قتادہ نے عبداللہ بن عتبہ سے سنا، اور عبداللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1593۔ ابو وائل نے بیان کیا، کہا کہ میں شیبہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند، اور ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے واصل سے بیان کیا، اور ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ میں شیبہ کے ساتھ کعبے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، تو شیبہ نے فرمایا کہ اسی جگہ بیٹھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کعبے کے اندر جتنا سونا چاندی ہے اسے نہ چھوڑوں جسے زمانہ جاہلیت میں کفار نے جمع کیا تھا، بلکہ سب کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ میں نے عرض کی کہ آپ کے ساتھیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی انہی کی پیروی کر رہا ہوں، اسی لیے میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1594۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1595۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی خراب کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1596۔ سفیان سوری نے خبر دی، انہیں اعمش نے، انہیں ابراہیم نے، انہیں عابس نے، انہیں ربیعہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نہ دیکھتا تو میں بھی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1597۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم نے، اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسامہ بن زید اور بلال و عثمان بن ابی طلحہ چاروں خانہ کعبہ کے اندر گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ پھر جب دروازہ کھولا تو میں پہلا شخص تھا جو اندر گیا۔ میری ملاقات بلال سے ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ ہاں، دونوں یمنی ستونوں کے درمیان آپ نے نماز پڑھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1598۔ موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب کعبے کے اندر داخل ہوتے تو سامنے کی طرف چلتے اور دروازہ پیٹھ کی طرف چھوڑ دیتے۔ آپ اسی طرح چلتے رہتے اور جب سامنے کی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی تو نماز پڑھتے تھے۔
اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے جس کے متعلق بلال رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں نماز پڑھی تھی، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، کعبے میں جس جگہ بھی کوئی چاہے نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1599۔ اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی اوفا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو آپ نے کعبے کا طواف کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں۔ آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آپ کے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے ابن ابی اوفا سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1600۔